اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور وظائف میں خوش آمدید۔ ڈیئر لسنرز، آج میں آپ کو شوال المکرم کی اہمیت اور وظائف کے بارے میں بتاؤں گی۔ شوال المکرم 10واں اسلامی مہینہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ شوال بالفتح سے ماخوذ ہے، جس کے معنی اونٹنی کا دم اٹھانا ہے۔ اس مہینے میں عرب لوگ سیر و سیاحت کے لیے گھروں سے باہر چلے جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام شوال رکھا گیا۔ شوال حج کے مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، اسے شہر الفطر بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش کا مژدہ سناتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے یعنی عید الفطر کے دن، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ پس فرماتے ہیں کہ اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا اجر دیا جائے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے بندے اور بندیوں نے اپنے فریضے کو جو کہ ان پہ لازم تھا ادا کر دیا ہے۔ پھر وہ عیدگاہ کی طرف نکلے دعا کے لیے پکارتے ہوئے، اور مجھے اپنے عزت و جلال اور کرم اور بلندی اور مرتبے کی قسم کہ میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ بس فرماتا ہے، اے میرے بندوں، لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری بدیاں نیکیوں میں بدل دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس طرح گھروں کو پہنچتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے بہت سے اہم واقعات پیش آئے ہیں جن کا ایک تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ ایک تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو یوم الفطر عید الفطر ہوتی ہے، جسے یوم الرحمت بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی ہے۔ اسی دن درخت طوبہ پیدا کیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب کیا۔ اسی دن فرعون کے جادوگروں نے توبہ کی۔ اسی مہینے کی 4 تاریخ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجران کے نصرانیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلے۔ یہ اس مہینے کی پیش آنے والے کچھ اہم واقعات تھے۔ منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ثواب ہدیہ کرے، تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ عز و جل اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ دونوں عیدوں میں کیا جا سکتا ہے۔ شوال المکرم کے کچھ اور خاص وظائف ہیں۔ روزانہ 600 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھ لیجئے۔ پورے ماہ میں 6 روزے کم سے کم رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ روزانہ آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ روزانہ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ التوبہ پڑھیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی مانند ہے۔ ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے۔ اس کے حساب سے رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے جنہیں 6 عیدی روزے کہا جاتا ہے، تو یہ 2 مہینوں کے برابر ہو گئے۔ گویا پورے سال کے روزوں کے اجر کا مستحق ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اور جس کا یہ مستقل معمول ہو جائے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری، اور وہ اللہ کے ہاں ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا انشاءاللہ۔ اس اعتبار سے یہ 6 عیدی روزے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، گو ان کی حیثیت نفلی روزوں ہی کی ہے، لیکن اگر یہ 6 روزے متواتر رکھ لیے جائیں
یا ناغا کر کے دونوں طرح سے جائز ہیں، تاہم شوال کے مہینے میں رکھنے ضروری ہیں۔ اس طرح جن کے رمضان کے فرض روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ گئے ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پہلے قضا روزے پورے کریں اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں، یعنی شوال کے 6 روزے نفلی روزے ہیں۔ بہرحال آپ کے جو روزے قضا ہو گئے ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں، اس لیے پہلے قضا روزے پورے کیے جائیں۔ ایک سوال ہے کہ شوال کے 6 روزوں کے لیے لازمی ہے کہ مسلسل رکھے جائیں یا پورے مہینے میں الگ الگ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ شوال کے 6 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، ان کو مسلسل اور متفرق دونوں طرح رکھنا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کا مطلقاً ذکر فرمایا ہے اور اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ انہیں مسلسل رکھا جائے یا الگ الگ۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ اس طرح ہے جیسے سال بھر کے روزے رکھے ہوں۔ اس کے علاوہ یاد رہے کہ شوال کے روزوں کی کوئی قضا نہیں، کیونکہ یہ روزے سنت ہیں، اور اگر کسی وجہ سے قضا ہو گئے ہیں، چاہے وہ کسی عذر کی وجہ سے ہو یا بغیر عذر کے، تو بھی اس کی کوئی قضا نہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر کسی بھی مسلمان کے ذمہ رمضان مبارک کے روزوں کی قضا واجب ہو تو کیا وہ واجب القضا روزوں کی موجودگی میں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی جلد قضا دینی چاہیے، قضا سے پہلے نفلی روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ لیکن اگر یوم عرفہ یا کوئی بھی نفلی روزہ رکھ لیا ہے تو اس سے فرض ساقط نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس نیت سے بھی روزے رکھیں کہ رمضان کے روزے جو ان کے ذمہ قرض ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں اور نفلی روزے بھی، تو بھی وہ انشاءاللہ اجر کے مستحق ہوں گے۔ ڈیئر لسنرز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو پلیز لائک کیجیے، اپنے احباب میں شیئر کیجیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے ثواب کی نیت سے بھی انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔